والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ابھی بیان کیا تھا کہ عرب اللہ کے لیے تمام مخلوق اولاد کی مانند ہوتی ہے جس کی وہ بلائی چاہتا ہے۔ تو پرکھ پرچول آزمائش کے بغیر گزارا نہیں ہے، بالخصوص جو لوگ کوئی دعویٰ کرتے ہیں کہ دعویٰ کرے تو پھر اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا، کوئی بھی دعویٰ کرے، جیسے انسان کہ محبت کا دعویٰ کرے تو محبت کی آزمائش شرطوں میں سے ہے کہ وہ خدمت کرے اور ادب کرے، ادب محبت بھی کرے، نہ خدمت کرے نہ ادب کرے تو پھر دعویٰ جھوٹا ہو گیا، دونوں میں ایک کرے پھر بھی جھوٹا ہو گیا، خدمت کرے ادب نہ کرے یا ادب کرے خدمت نہ کرے، محبت نہ رہی نا۔ اگر آزمائش اور پرکھ پرچول نہ ہو تو مخلوق میں سے بہت سے لوگ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے بعض اولیاء نے فرمایا ہر طرح کی بلا محبت میں ہے تاکہ ہر کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ ولی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مخلوق کی تکلیف پہنچنے پر صبر کرے، ان سے درگزر کرے۔ ایک ہوتا ہے برداشت کرنا، ایک ہوتا ہے صبر کرنا۔ برداشت کرنا ہو رہا ہے، صبر کرنا وہ تو بعض اوقات نقصان بھی دے جاتا ہے، رزق ہوتا ہے، کسی مجبوری سے برداشت کر رہا ہے، اور صبر اللہ رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر جب اللہ رضا کر رہا ہے پھر ان کے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ نہیں، وہ تو اس کی کمزوری ہے، ٹو میں ہے، کوئی میرا باہر چلے تو واپس باہر لوں میں، برداشت کر رہا نا، یہ سمجھا رہی، اور صبر اللہ کے لیے، اوکے جی میں نا یہ نہیں ظالم نہیں بننا، اس کو حکمت سمجھ آتی ہے نا اللہ کے کاموں کی، اللہ ہر کام حکمت ہے، اس پہ یقین اتنے درجے پہ چلا جاتا ہے اس کا، ہم یقین سے بے یقینے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے کام سیدھے نہیں ہوتے، ایسے یقین والے بنو، اللہ کے کام جو ہم تک پہنچے ہیں ان میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اللہ اور کسی شاعر کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے نا، مثل مشہور ہے حبو کو شین یومن یسمو، یعنی کسی شاعر کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کدھر ہے، جس نے ہمیں اندھا کیا ہوئے، ہمارے دل کی آنکھ کھلنے نہیں دے رہی ہے نا، ورنہ تو باطل کی آنکھ کھل جائے باطن کی تو انسان کہاں سے کم ہو جاتا ہے۔ جب باطن پہ فیوض برکات آتے ہیں، جب اس مقام پہنچتا ہے بندہ تو وہ اوپر دل کے اوپر ڈالتا ہے، اور دل نفس مطمئنہ پہ ڈالتا ہے، اور نفس مطمئنہ پہ زبان پہ لاتا ہے، زبان آ کے مخلوق عام تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ نفس مطمئنہ ہوگا تو کام بنے گا نا آگے پیچھے، یا قلب ایسا ہوگا کہ وہ باطن کی بات قبول کرے گا۔ جو آدمی سنتا ہے اللہ کی باتیں اور رسول کی باتیں، اس پہ عمل کرتا ہے تہ دل سے بڑے خلوص کے ساتھ، اللہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ بندہ کہ وہ بغیر سنے اللہ اس کو سنا دیتا ہے، بغیر سنے اس کو سمجھا رہی بات کی۔ پھر اس بات تک جو ہمیں بہت اللہ کا کلام پہنچتا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے نا، پھر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ ترتیب سے سمجھ آ رہی ہے؟ اولیاء کرام نے اللہ ہی کو محبوب بنا لیا ہے، ان کو اس کو محبوب کو بنا لیا، اس کے بغیر غیر اللہ سے اندھے بہرے ہو گئے۔ وہ مخلوق سے خوش کلامی اور نرمی اور مدارت سے ملتے ہیں، اور کبھی اللہ کے لیے غضب الہی کے موافقت میں مخلوق میں غصہ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ کی مخلوق سے خوش کلامی اور نرمی اور مدارت سے ملتے ہیں، اور کبھی اللہ کے لیے غیرت کے باعث
غضب الہی کی موافقت میں مخلوق سے غصہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی رضا میں اللہ وہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ بھی ان کی رضا کا خیال رکھتا ہے. سمجھا رہی؟ ہاں، وہ اللہ صاحب نہیں کرتے تو اللہ سے وہ بھی اللہ بھی صاحب نہیں کرتا. ہم حساب کرتے ہیں، منکے گنتے ہیں، تو پھر اللہ کے میسی دے میسی. اللہ اولیاء اللہ روحانی طبیب ہیں، وہ مرض کی دوا جانتے ہیں. مرد دل بیمار ہے نا، وہ دوا جانتے ہیں. ہم کوئی دوائی علاج لینا تو کرائے تو چاہے. طبیب ہر مرض کا علاج ایک ہی دوا سے کیا کرتے ہیں. اولیاء کرام دل اور باطن کے لحاظ سے اللہ کے حضور میں اصحاب کاف کی طرح ہیں. ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کرم دلاتے ہیں، قدرت و رحمت کے لطف عطاطن پر لیتے ہیں. لطف عطاطن پر پہلو بدلتا ہے. اب یہاں لطف کی بات کر رہے تھے، لطف سے لطیفے کی بات کر رہے تھے. لطائف نہیں ہمارے اندر نفیس ہوتے ہیں نا، لطافت اور سو کسیب بھی اندر ہوتی. نفس مارا کی ساری رنگ رلیاں جسم کے اندر، تو لطافت تو پرواز کرتی ہے نا، تو کساب سے نیچے کہیں تھی، اسفل صاحب نیچے. ہمارے خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس لطائف کا نور ہے. اللہ نے جگہ بتا دی کہ فلاں نور کہاں پہ ملتا ہے. لطیفہ قلب میں گیا ہے، کس نبی کا فیض ہے. نہیں، لطیفہ روح میں کس کا نبی فیض ہے. پھر نسبت کتنی مضبوط دیکھو سے. ہمیں اس لطیفے کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اپنی زبان بولتے ہیں، خوراک نہ دو، یہ چیختے ہیں، تڑپتے ہیں کہ مجھے محروم رکھ رہا ہے، کوئی میری خوراک نہیں دے رہا. اس کی خوراک کیا ہے؟ اس کی خوراک کیا ہے؟ روح کی کیا خوراک ہے؟ ایمان ہے اور معرفت ہے اور عبادات ہے. ایمان تو نبی ماننے کا نام ہے، اعتماد کرنے کا نام ہے. غیبی خبریں دی ان کا نام ہے، ان سے پیار کرنے کا نام ہے نا. نبی پر اعتماد کرنے کا نام ایسے نا. اللہ تو معرفت، جس کو اپنی پہچان ہوگی اس کو رب پہچان ہوگی. جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. فقط عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. جس نے رب کو پہچان لیا اس نے اپنے کو پہچان لیا. تو پھر اپنے سوچے کہ کیا میں نے رب کو پہچان لیا ہے، یہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میرے تو شوق لگا ہوا ہے. اللہ وہ تو غصہ کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی یعنی اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. اللہ اللہ پڑھے جیسے کہ اللہ کو ولی کو اذیت دی، اللہ اس کے اعلان جنگ کرتا ہے. اس نے اذیت دی، اس کی اذیت کو اللہ نے جنگ کر دیا. اللہ ان کی دنیا کے چاہنے والوں کے لیے ہے، ان کی آخرت کے چاہنے والوں کے لیے. ان کا پروردگار ان کے لیے کافی ہے. ان کا پروردگار ان کے لیے ہے، ان کا پروردگار ان کے لیے ہے. ان کا پروردگار ان سے کسی چیز کا بخل نہیں کرتا، جو چاہیں وہ عطا کرتا ہے. اگر دنیا طلب کرو اور ان کے پاس ہو تو وہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں. جب ان سے آخرت کا ثواب طلب کرو تو وہ اسے بھی صرف کر دیتے ہیں. دنیا چاہنے والوں کو دنیا کرتے ہیں، دنیا چاہنے والوں کو دنیا عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا کو کم چاہنے والے انہیں آخرت کا ثواب عنایت کرتے ہیں. وہ تو ہمیں سنا ہی ہے، آپ نے سنا ہی کئی دفعہ سنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. مجھے دین و دنیا کی بلائی نصیب فرما. تو پھر دونوں بلائیاں مانگا کرو، آپ ایک پہ راضی ہو گئے. دنیا کتنی لے لیں گے، کیا کر لیں گے فانی کو. آخرت بھول جائیں، آخرت نقصان کر لیں، کچھ نہ کمایا. آخرت دنیا کما لیں، آخرت کما لیں، بلکہ اللہ کو کما لیں، اللہ کے دوست بن جائیں. سب کچھ آپ کو ہو جائے گا، جس کا اللہ کو سب کچھ کا ہو گیا. اللہ وہ کیا کرتے ہیں، مخلوق کو مخلوق کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور خالق کو اپنے لیے بنا لیتے. چھلکا سامنے بانٹ دیتے ہیں
کیونکہ ماس والا چھلکا ہے، ماس والا. اب دنیا کی سمجھ آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ. طلب الہی اور قرب الہی ان کے لیے مغز ہے، اللہ والوں کے لیے طلب الہی اور مغز الہی. طلب الہی اور قرب الہی ان کے لیے وہ ہے بھی نا، لا مقصود الا اللہ، لا معبود پہلے نا، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ. ان کا مطلوب مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طلب اور قرب، مقرب بننا. اللہ جب طلب کریں گے تو پھر مقرب بنیں گے نا. جب طلب اور ہو تو پھر وہ تو بریک بین ہے، لطیف خبیر اللہ رب العالمین. احکم الحاکمین بھی ہے، ان اللہ کل شیء قدیر بھی ہے. وہ کسی کا رکھتا ہے؟ ادھر دو نمبری تو نہیں چل سکتی نا. آدمی دعویٰ کوئی کرے، ظاہر کچھ کرے، تو ادھر یہ بات نہیں چلتی. اللہ. اور یہ بعض فرماتے ہیں کہ فاسق کے منہ پر عارف ہی نستا ہے. فاسق نہیں ہوتے، فاسق کون؟ اللہ کہتے ہیں توڑتے ہیں، جو اللہ کا ہاتھ توڑ دے وہ فاسق ہوتے ہیں نا. فاسقین کو اللہ پسند نہیں کرتا. حدود اللہ مقرر ہیں، اللہ کہتے ہیں مقرر ہیں، ہر معاملے مقرر ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو توڑتا ہے، جو حقوق توڑ کے آگے کراس کرتا ہے، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ ناشکروں کو یہ عذاب دیتا ہے، جو اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں ان کو عذاب دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں. عرف ہی اسے نیکی کا امر کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے. آپ کسی کو نیکی کی تکلیف کرو نا، وہ تکلیفیں دیتے ہیں لوگ نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں دیں صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو. مبلغ جو ہوتے ہیں دین کے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کتنی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں. وہ سنتے ہیں، ان کے لیے نہیں سنتے، اللہ کے لیے سنتے. ان کا اجر اللہ کے پاس ہوتا ہے. اللہ. بزدل اور لالچی تبلیغ نہیں کر سکتا نا، جو لالچ آ جائے، بزدلی ہو، وہ پھر اللہ کے لیے سنتے ہیں، ہے نا. جو دنیا کی خدمت کرتے ہیں نا، ان کی داہیہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، ان پاس سے دودھ ان کو ملتا ہے. سمجھاتی؟ جو جس بچے کو دودھ پلاتے ہیں لوگ، داہیہ دودھ پلاتے ہیں نا والدین، کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، پھر اس کا خرچہ کون دیتا ہے؟ والد دیتا ہے نا. دودھ وہ پلاتی ہے، خرچہ کون دیتا ہے؟ یہ جو دین خدمت کرتے ہیں ان کا، وہ ان کے ذمے. نیت سے کریں صحیح ہے. اللہ.